یہ نظام اپنی کامل شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قائم ہوا اور اس کے 30 سال بعد تک قائم رہا۔ پھر یہ نہیں کہ اس کا انہدام ہو گیا، لیکن یہ کہ اپنی کامل شکل میں باقی نہیں رہا۔ اب اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خرابیاں آتی گئی، رفتہ 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 1000 سال کا عمل ہے کہ وہ بالکل زمین بوس ہو گیا۔ آغاز جو ہے وہ ملوکیت سے ہوا اور اختتام جو آ کے ہوا ہے خاص طور پہ جب مسلمان ممالک کے اوپر انگریز یا یہ کہ فرانسیسیوں کا، یہ اقوام غیر کا جب غلبہ ہو گیا، مغربی اقوام کا جب غلبہ ہو گیا تو یہ جو بالکل زمین بوس ہو گیا۔ اب ہمارے ہاں قانون بھی غیروں کے چلتے ہیں۔ ہم جن ممالک میں رہتے ہیں کہنے کو آزاد ہیں، کل ہم نے جشن آزادی منایا ہے اور اس کو بہت سے لوگوں نے صحیح نام دیا ہے، جشن پونپاں۔ ہاں، جشن پونپاں۔ تو نظریہ پاکستان وہ وہی تھا جو ہماری فکر ہے، نظریہ پاکستان وہی شے ہے جو ہماری فکر ہے، لیکن یہ کہ وہ نظریہ دباؤ اور نظریہ یعنی اس سے یہ یو ٹرن جو ہے یہ صرف افغانستان سے یو ٹرن نہیں تھا، یہ اس نظریے سے بھی یو ٹرن تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ جو نظریہ حیات ہے یا جو اسلام ایک کامل نظریہ حیات ہے، یہی نظریہ پاکستان بھی تھا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کامل صورت میں تو دور نبوی میں تھا، اس کے بعد اسے زوال آ گیا۔ جب زوال آ گیا تو اقبال سے پہلے ایک شاعر گزرے ہیں مولانا الطاف حسین حالی، انہیں بھی امت کا بڑا درد تھا، لیکن ان کا درد ذرا رونے دھونے والا۔ اقبال کا درد ہے امید والا درد، اور حالی کا درد ہے خدشات والا درد۔ آج بھی ہمارے موضوع میں امید بھی ہے، خدشات بھی ہیں، تو اس لیے دونوں شاعر بھی پیش نظر رکھیے۔ ایک کو ہر وقت خدشات لائق رہتے تھے اور دوسرے کو امید بھی رہتی تھی، تو دونوں کا کنٹراسٹ ہے، وہ ذرا دیکھیے وہ کیا ہے کہ حالی کہتے ہیں کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ کیا ہے مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ ایک مایوسی کا اظہار ہے۔ اور اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آنکھ عجب وقت پڑا ہے، وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ تو ایک مایوسی آپ کو نظر آئے گی اس کے اندر، اور کوئی آگے کی کوئی امید نہیں ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اور اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، کوئی ابھرنے کا کوئی اب کہیں امید نہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ اقبال کو دیکھیں، وہ یہ تو مانتے ہیں کہ ہاں ہیں تو ہم بڑے گرے ہوئے پڑے ہوئے، اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اچوں شبنم بر زمین افتندائی، در بغلداری کتاب زندائی۔ آج شبنم کی مانند تم زمین پر بچھے ہوئے ہو نا، جیسے شبنم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، آج مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پستی اس درجے میں ہے۔ لیکن آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جب ہی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ آپ کو امید کا ایک پیغام مل گیا۔ اچھا، یہ امید کا پیغام اتنا زوردار تھا نا کہ اصل میں تحریک پاکستان کے پیچھے جو روح کار فرما تھی وہ یہ تھی، یہ اقبال کی بانگ درا تھی کہ جس نے اس کارواں کو ترتیب دیا تھا اور جوش سے بھر دیا تھا۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، اقبال کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے بھی یو ٹرن لے لیا گیا ہے۔ اب اس کے دن کی چھٹی بھی نہیں منائی جاتی، اور حسن نثار جیسے بھونکو اس پر چھوڑ دیے گئے ہیں کہ وہ اسے کہیں کہ وہ ایک شاعر بھی نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ کوئی بہت بڑی گستاخی کر بیٹھا ہے اقبال۔ تو خیر حسن نثار تو جو بھی ہیں سو ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑے خوش اخلاق علامہ صاحب بھی ہیں، وہ اس طرح کی حسن نثار کی طرح بدتمیزانہ باتیں نہیں کرتے، خوش گفتار انسان ہیں، ان کے منہ سے موتی جھڑتے ہیں، جب بولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ نہیں نکل رہے، گل پاشی فرما رہے ہیں، بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ غامدی صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اقبال نے یہ جو سارا کچھ پیش کیا ہے نا، یہ رومانویت ہے۔ رومانویت کیا ہوتی ہے جی؟
ایک شاعرانہ خیال، جو شاعر کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی چاند تارے لا کے تیرے پاؤں میں کس نے رکھنے ہوتے ہیں؟ کبھی کسی نے لا کے رکھے ہیں؟ گپ ہوتی ہے، بندہ چھوڑ دیتا ہے کہ چاند تارے لا کے تمہارے پاؤں میں رکھ دوں گا، اور یہ کہ تمہیں ملکہ بنا دوں، یہ تو سب گپ شپ ہوتی ہے۔ تو یہ جیسے شاعرانہ خیال ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں جسے عشق خلل ہے دماغ کا، کہتے ہیں جسے عشق خلل ہے دماغ کا، تو اس کا مطلب کیا؟ کوئی سمجھ آئی؟ اقبال کا دماغ خراب تھا، خوش اخلاقی سے یوں بات کریں گے، حسن نثار کہے گا دماغ خراب تھا، غامدی صاحب کہیں گے رومانویت ہے، بات ایک ہی ہے، سمجھ آئی؟ ایک کی بات اکیڈمک ہے، دوسرے کی بات تھڑے والی ہے، دونوں کا نقطہ نظر مطمع نظر ایک ہی ہے۔ تو اب بندہ سوچ میں پڑ گیا، کوئی اقبال نبی تو نہیں تھا نا، ہو سکتا ہے خلل آ گیا ہو اس کے دماغ میں، اس کے خلل نے متعدی ہو کے مودودی صاحب کے دماغ میں بھی خلل پیدا کر دیا ہو، پھر ڈاکٹر صاحب کے دماغ میں بھی خلل آ گیا، وہی خلل ہم سب کے دماغ میں آ گیا۔ خلل مطلب متعدی بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ آج ہمارے ہاں پوری ایک تحریک انصاف ہے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ دماغ میں خلل ہے، تو ہم سب کے دماغ میں بھی خلل ہو سکتا ہے۔ انسان ہی ہے، انسان ٹھوکر بھی کھا سکتا ہے، رومانویت ہو سکتے، عظمت رفتہ کے خواب دیکھنا، گزرے ہوئے کل پر جو ہے وہ دیوانے ہو جانا، اس پر پاگل ہو جانا، تو گویا اقبال کا مسئلہ بھی یہی تھا، اور ان سب کا مسئلہ یہ ہے۔ اسی بات کو دینی پیرائے میں پھر بیان کیا مولانا وحید الدین خان صاحب نے، تعبیر کی غلطی۔ یہ تعبیر کی غلطی کس نے کی؟ ہاں، مولانا مودودی نے کی ہے تعبیر کی غلطی۔ انہوں نے جو دین کا مفہوم بیان کیا وہ غلط، تعبیر غلط کی ہے۔ انہوں نے جو الہ کا مفہوم بیان کیا تعبیر غلط کی ہے۔ انہوں نے جو عبادت کا مفہوم بیان کیا تعبیر غلط کی ہے۔ انہوں نے جو رب کا مفہوم بیان کیا تعبیر غلط کی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے مودودی صاحب کی نا، قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحات۔ اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ اور جو تعبیر کی غلطی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ در حقیقت مودودی صاحب نے یہ تعبیر ہی غلط کی ہے۔ تو ان لوگوں کی سوچ پھر یہ بنی کہ بھئی وہ اسلام ایک دور میں اس کا نظام تھا، اب تو مغرب کا نظام ہی چلے گا، اب معاشی نظام وہی ہوگا، سیاسی نظام وہی ہوگا، سماجی نظام وہی ہوگا جو مغرب لے کے آیا، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ کو پرویز ہود بھائی بھی کہتا ملے گا، اور یہ بات آپ کو غامدی صاحب بھی کہتے ملیں گے۔ یہاں پہنچ کے دونوں ایک جو ہے رومانویت کا شکار نظر آئیں گے آپ کو، کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ خالص مغربی سوچ ہے، اور یہاں ہماری سوچ تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب یہ چیز ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ اس سے پھر یہ شے پیدا ہوئی، اور یہ شے صرف دیریوں میں نہیں پیدا ہوئی، صرف لبرلز میں نہیں پیدا ہوئی، صرف سیکولرز میں نہیں پیدا ہوئی۔ میں دینی تحریکوں میں بہت اندر تک رہا ہوں۔ میں تقریباً جو ہے آپ کو بتاؤں 24 سال تک تنظیم اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا رکن رہا ہوں، ان کے جو توسیع عملہ ہے اس کا حصہ رہا ہوں۔ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ سوچ، اس کا اظہار نہیں کیا جاتا، لیکن یہ کہ ہماری اسلامی تحریکوں کے سرکردہ لوگوں کے دماغوں میں بھی گھس گئی ہوئی ہے کہ یہ ہونے والا کام تو لگتا نہیں ہے۔ یہاں اب آ گئی وہ بات جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، 2 آیتیں پڑھی ہیں، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا تھا تو کیا صرف آپ کو نمازیں سکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا، روزے دکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا، یا آپ کو ایک مکمل نظام حیات دے کے بھیجا گیا؟ اور اس لیے بھیجا گیا کہ اس نظام کو، اس دین کو پورے نظام زندگی کے اوپر غالب کریں۔ تو 3 جگہوں پہ یہ آیت آئی ہے کہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اسے غالب کر دیں کل کے کل دین پر،